السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال تعالی اقتربت الساعة وانشق القمر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا سیرت کلاس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ نشست میں ان لوگوں کا ذکر آیا تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے، پریشان کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک کو عبرت کا نشان بنایا، اور آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا، عاص بن وائل، یہ وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کرتا تھا۔ ابتر عرب کے محاورے کے مطابق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے، 2 یا 3، وہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ تو اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ یہ تو ابتر ہے، یعنی کہ عرب کے اندر ایک جانور تھا جس کو دم کٹا کہتے تھے، دم کٹا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، اور آج واقعی ان لوگوں کو کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اگر آج ان کا ذکر آتا بھی ہے تو بڑی ذلت اور حقارت کے ساتھ۔ بہرحال یہ لوگ یہیں پر نہیں رکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں ان لوگوں نے انتہا کر دی، بہت زیادہ پریشان کیا، حتیٰ کہ ہجرت مدینہ سے 5 سال پہلے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب مطالبہ کیا۔ سارے سرداران قریش، یہ ولید، عاص، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، سب آ گئے، سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور انہوں نے آ کر کے روایت کے مطابق اللہ کے رسول سے منچاہا معجزے کا مطالبہ کیا، اور یوں کہا کہ اے محمد، یہ جو آسمان پر چاند ہے، اگر تم اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، اس کے 2 حصے کر کے دکھا دو، تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر ان سے پوچھا، اگر میں دکھا دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں ایمان لے آئیں گے، وعدہ کرتے۔ بہرحال انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ ایک نقطہ یہاں پر جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ کہ جب کبھی بھی جس کسی قوم نے اپنے نبی یا پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کیا ہے، پھر اس قوم کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ معجزے کا مطالبہ کرنے کے بعد، معجزہ مانگنے کے بعد، دیکھ ہمیں بتاؤ یہ معجزہ دکھاؤ، اس طریقے سے جن لوگوں نے بھی اپنے نبیوں سے، پیغمبروں سے اس طریقے کے مطالبات کیے، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا، اور مطالبہ کرنے کے بعد آنکھوں دیکھا، منہ مانگا مطالبہ، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ یہی معاملہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تھا، قوم لوط کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بھی منہ مانگا مطالبہ کیا تھا کہ ہم تو تم پر ایمان لے آئیں گے، بس شرط یہ ہے کہ اس میں سے یہ جو پہاڑ ہے، اس میں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ پھر دوسری شرط لگا دی، ایک تو اونٹنی پہاڑ میں سے نکلے گی کیسے، دوسری شرط یہ لگا دی کہ اونٹنی نکلنے کے ساتھ ہی وہ گیابن اونٹنی ہو، بچہ پیدا کر دے۔ تو یہ ان لوگوں کے معاملات اور اس قسم کے مطالبات۔ بہرحال اس قوم کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی، ان لوگوں کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ایمان کا وعدہ لے لیا، رات تھی، اندھیری گھپ رات، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلی کی حرکت سے، بعض علماء کہتے ہیں کہ انگلی کی حرکت نہیں تھی بلکہ صرف دعا فرمائی تھی، لیکن سیرت المصطفیٰ کے اندر حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگشت کے اشارے کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انگلی کا اشارہ فرمایا تھا، اور پھر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کے اوپر تھا، اور ایک ٹکڑا
جبل قیقان کے اوپر تھا، اور حالت یہ تھی کہ یہ لوگ بار بار چاند کی طرف دیکھتے تھے اور اپنی آنکھوں کو ملتے تھے حیرت کی وجہ سے، بعد اپنے ہاتھوں سے ملتے تھے، بعد اپنے کپڑوں وغیرہ سے ملتے تھے، اور حیران ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ اور جب یہ معاملہ دیکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا اشہدو اشہدو، گواہ رہو گواہ رہو، میں نے تم پر یہ حجت پوری کر دی، گواہ رہو اشہدو اشہدو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ معجزہ انہوں نے مانگا تھا، مطالبہ کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھا بھی دیا تھا۔ اس کے باوجود کہنے لگے کہ خدا کی قسم محمد تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، تم بہت بڑے جادوگر ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس قسم کی باتیں ان لوگوں نے کی۔ اب پھر ایک اور حربہ اختیار کیا کہ بھائی محمد کا جادو ہم پر تو چلے گا جو مکے کے اندر ہیں، مکے کے باہر سے جو آنے والے مسافر ہیں ان پر تو محمد کا جادو معاذ اللہ نہیں چل سکتا، لہذا انتظار کرو، ایک آدھ دن میں اگر کوئی قافلہ باہر سے آتا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا اس نے بھی یہ چیز ہی دیکھی تھی۔ اگر باہر سے آنے والوں نے بھی یہ چیز دیکھی تھی تو یہ واقعی سچا تھا، حقیقت تھی، جادو نہیں تھا، اور اگر باہر والوں نے نہیں دیکھا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ کہ صرف ہماری آنکھوں پر جادو ہوا ہے۔ پھر ہوا بھی یہی کہ باہر سے جب کوئی شخص آیا یا کوئی قافلہ آیا، ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کل رات تم نے کوئی معاملہ دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے آسمان پر چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم دیکھا تھا۔ اس پر یہ لوگ لاجواب ہو گئے، لیکن ایمان قبول نہیں کیا، خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے۔ بہرحال یہاں پر بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑوں میں کیسے تقسیم ہو گیا، اور ہسٹری میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور سائنٹیفکلی پاسبل بھی نہیں ہے۔ آج اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو زمین کے اندر یہ جو ہے وہ سمندر کی لہریں اٹھ جائیں، اور نہ جانے سائنٹیفکلی کیا کیا چیزیں ہو جائیں، تو لہٰذا اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کے علماء نے بہت سارے جوابات دیے ہیں، میں وہ سارے جوابات آپ کے سامنے یہاں اس مجلس میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو علماء نے یہ فرمایا کہ دیکھیں رات کا ٹائم تھا، اور یہ جو معجزہ ہوا ہے یہ صرف اتنی دیر کے لیے، چاند جو 2 ٹکڑے ہوا ہے وہ اتنی دیر ہوا تھا کہ عصر اور مغرب کے جو درمیانی وقت ہوتا ہے، یعنی کہ تقریباً پونا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ سمجھ لیجیے، تو 1 گھنٹہ جتنی دیر ہوتا ہے اتنی دیر تک چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم رہا، زیادہ دیر تک نہیں رہا۔ پھر دنیا کے اندر صرف رات کا وہ حصہ تو نہیں تھا، بعض حصوں میں آدھی رات ہو رہی ہوگی، لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے، اس لیے بہت سارے لوگوں نے اس کو نوٹس نہیں کیا۔ ٹائم زون الگ الگ ہوتا ہے نا دنیا کا، تو مکے کا جو ٹائم زون تھا پوری دنیا کا تو وہ ٹائم زون نہیں تھا، دوسرے علاقوں میں لوگوں نے یہ چیز دیکھی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیں، ایسے بہت سارے ایونٹ ہو جاتے ہیں، ایسٹرونومیکل ایونٹس، جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ گزر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے چاند گرہن ہو جاتا ہے، سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے اچھا سورج گرہن تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، حالانکہ بعض مرتبہ سورج گرہن چاند گرہن 4 6 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو تورات کے اندر بھی ہیں، انجیل کے اندر بھی ہیں، لیکن ان کا تاریخ کے اندر ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سے شق قمر کا جو ذکر ہے یہ بھی تاریخ کے اندر اس کا ذکر اسی وجہ سے نہیں ہے۔ اور ایک بہت معقول جواب جو دیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ معجزہ مکے کے لوگوں کو دکھانا مقصد تھا، ان لوگوں پر حجت تمام کرنی مقصد تھی، لہذا ان لوگوں کو دکھا دیا، معجزے کا مقصد پورا ہو گیا، باہر کے لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے باہر کے لوگوں نے نوٹس کیا بھی نہیں۔ لیکن بعض جگہوں میں اس کے آثار ملتے ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے ہندوستان کے اندر بھی اس دور کے اندر، اس دور کا جو ہندوستان تھا اس کے بادشاہ نے دیکھا۔ بہرحال وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، لمبی ہو جائے گی، میں اس پہ نہیں جاتا۔ بہرحال اس کے جیسے 2 معجزے اور ہیں، ایک تو شق قمر کا چاند کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا۔ اچھا جیسے کہ میں نے کہا کہ سائنٹیفکلی پاسبل کیسے، اس بات کو کلیئر کرنا رہ گیا تھا کہ سائنس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، اور بڑا معاملہ وہ ہو جائے گا، اور تو اگر یہ ہوا ہوتا تو دنیا ختم ہو جاتی، بہت کچھ موسمی تبدیلیاں آ جاتی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو سائنٹیفکلی پروف نہ کیا جا سکے۔ سائنس کے اعتبار سے معجزے کو اگر پروف کر دیا گیا، معجزہ رہ کہاں گیا پھر؟ لہٰذا معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو سائنس کی سمجھ سے بالا تر ہو، سائنس سے اس کو ثابت نہ کیا جا سکتا ہو۔ رہی چاند کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے باوجود زمینی آفتوں سے دنیا والوں کا محفوظ رہنا، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ زمین اور کائنات کا، آسمان کا چلانے والا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ ان کو بنا بھی سکتا ہے، وہ ان کو توڑ بھی سکتا ہے، واپس جوڑ بھی سکتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بھی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے جیسے 2 معجزے اور ہیں، ایک تو یہ شق قمر کا، اور ایک ہے رد شمس کا۔ یہ بالکل صحیح روایت سے، اوتھینٹک اور معتبر روایت سے ثابت ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیوں کی جو بستی ہے خیبر، اس کو فتح کرنے کے ارادے سے وہاں موجود تھے، صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی ران مبارک پر، ٹانگ مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے کہ اسی موقع پر وحی آنی شروع ہو گئی، اور وحی اتنی دیر تک جاری رہی کہ عصر اور مغرب کا جو بیچ کا وقت ہے یہ وہ وقت تھا، کافی وقت ہو چکا تھا، اور مغرب کا جو ہے وقت کا قریب تھا، مغرب ہونے والی تھی، سورج ڈوب رہا تھا، اور حضرت علی نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آنے شروع ہو گئے، اور اتنی زبردست جو ہے وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ تھا، مجھے لگا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ بوجھ میری ٹانگ پر بھی تھا، اللہ کے رسول کا سر مبارک میری ران کے اوپر تھا، حتیٰ کہ وحی کا سلسلہ اتنی دیر تک رہا کہ سورج ڈوب گیا، میری عصر کی نماز نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے اثر ختم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر کے مجھ سے پوچھا، علی کہ تم نے عصر پڑھ لی تھی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے عصر نہیں پڑھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی کہ یا اللہ سورج کو واپس لوٹا دے، یہ جو علی ہے یہ میری تیرے رسول کی خدمت میں جو ہے مامور تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے صحابہ کرام نے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرماتے کہ سورج واپس نکلا اور اس کی شعاعیں پہاڑوں پر اور زمین پر پڑی ہیں، اور حضرت علی نے پھر عصر کی نماز پڑھی، دوبارہ ڈوب گیا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا اس جیسا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، بہت سارے علماء اس روایت کے سند کے اندر کچھ کلام کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ روایت ہے۔ کہا ہی رہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں واپس آئے، مکہ واپس تشریف لائے، جنت جہنم کے نظارے ہوئے، نماز ملی، بیت المقدس کو بھی دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر اسرا کو بیان فرمایا جو مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک تھا، اور پھر معراج کے سفر کو بیان فرمایا جو بیت المقدس سے اوپر 7ویں آسمان تک تھا، بلکہ عرش تک تھا۔ اور واپس آنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے یہ ساری باتیں بیان فرمائیں تو ان لوگوں نے جو ہے یہ پوچھ لیا کہ اچھا ایک بات بتائیں، جب آپ بیت المقدس سے مکہ واپس آ رہے تھے تو کوئی ایسی نشانی بتائیں جس کو دیکھ کر کے ہمیں یقین آ جائے آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے حجت تمام کرنے کی وجہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک قافلہ ہے جو باہر سے آ رہا ہے اور بدھ کی شام تک یا فلاں دن کی شام تک وہ مکے کے اندر پہنچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو دیکھا بھی تھا۔ اللہ کی شان کہ وہ قافلہ سفر میں تو تھا، اور جو وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس وقت وہ آ بھی جاتا، لیکن رستے میں کسی وجہ سے اس قافلے کو رکنا پڑ گیا، دیر ہو گئی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم دیا تھا کہ اس ٹائم تک ہی آ جائے گا، تو وہ سورج کے ڈوبنے تک کا ٹائم تھا کہ سورج ڈوب جائے گا۔ یہ لوگ مکے کی وادی میں جہاں پر جو لوگ آتے ہیں، مکہ کا جو ایگزٹ انٹری پوائنٹ تھا، وہاں کھڑے ہو کر کے اس قافلے کا انتظار کرنے لگے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ٹائم تک یہ قافلہ اندر آ جائے گا، دیکھتے ہیں آتا نہیں آتا، اور واقعی اس قافلے کو دیر ہو گئی تھی، ورنہ اللہ کے رسول نے جو ٹائم دیا تھا وہ اس وقت تک آ جاتا۔ یہ لوگ باقاعدہ انتظار میں تھے کہ سورج ڈوبے اور ہمیں مذاق اڑانے کا اور ہنسی ٹھٹا کرنے کا موقع ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سورج کو روک دیا، سورج رک گیا۔ اب پھر وہ لوگ جو قافلے والے اندر آئے ہیں اس کے بعد پھر سورج ڈوبا ہے، اور پھر ان لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو گئی۔ بہرحال یہ حبس شمس کے نام سے معجزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ 3 معجزے تھے، اور یہ تینوں معجزے الگ الگ موقع پر، جیسے کہ میں نے بتایا وہ تو خیبر کے موقع پر ہوا ہے، بہت ہجرت کے بعد کافی ٹائم کے بعد ہوا ہے، لیکن کیونکہ ان کا تعلق آسمانی معجزات سے ہے تو ان تینوں کا میں نے الگ الگ مواقع پر ہونے کے باوجود بھی ایک ساتھ ذکر فرما دیا۔ پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہجرت حبشہ پر بات ہوگی۔